بسم اللہ الرحمن الرحیم جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، مسلمانوں کی عظیم خیر خواہ، ہمدرد، غم گسار، تاجدار ذوالنورین، صاحب ہجرتین، اثار و قربانی کے پیکر، شہید مظلوم، خلوت و جلوت کے رازدار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو جان حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، دور کے رشتے سے بھانجے ہیں۔ آپ کو بہت بڑا اعزاز یہ ملا کہ آپ کو ذوالنورین کہا گیا۔ ذوالنورین کا مطلب ہے دو نوروں والے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے غزوے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئی تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ آپ کی سیرت دیکھیں، آپ کے اندر ادب ہے، سخاوت ہے، حیا ہے، سادگی ہے، عاجزی ہے، رحم دلی ہے، دلجوئی ہے اور فکر آخرت ہے، اتباع سنت ہے اور خوف خدا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین الاولین، یعنی کہ آپ ان لوگوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اسلام قبول کرنے میں تقریباً آپ کا چوتھا یا پانچواں نمبر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری دی، آپ کا نام ان میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے ساتھ محبت اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں، اور اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے وحی فرمائی کہ میں اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دوں، اور دوسری حدیث کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 10 صاحبزادیاں بھی ہوتی تو میں ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا، یعنی ایک اگر فوت ہوتی تو دوسری کے بعد تیسری، اور اس طرح سے سب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی وہ ہے کہ انہیں فرشتے ذوالنورین کہتے ہیں، یعنی دو نوروں والا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ 12 سال تک آپ کی خلافت رہی، اور اس کے بعد پھر آخر 18 ذی الحج کو 35 ہجری میں 40 دن کی بھوک اور پیاس، 40 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو جو اسلام کی بڑی بڑی شہادتیں ہیں ان کے اندر حضرت عثمان غنی کی شہادت موجود ہے۔ آپ کی شان و عظمت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن پاک نے خود اس کی شہادت دی ہے، اور قرآن پاک کی 23ویں پارے کی سورہ زمر کی آیت نمبر 9 اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگا رکھتا ہے۔ اب یہاں 3 اوصاف جو ہیں، 3 وصف جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے بیان کر دیے گئے۔ ایک تو راتوں کو جاگنے والے، راتوں کو عبادت کرنے والے ہیں، دوسرا آخرت سے ڈرنے والے، اور تیسرا اپنے رب کی رحمت سے امید لگائے رکھتے ہیں۔ اب ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا وصف ہے رات کو عبادت کرنے والے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ نفل روزے رکھتے اور رات کے ابتدائی حصے میں آرام کر کے باقی ساری رات جو آپ عبادت کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر شرف والے لوگ وہ ہیں جو کہ اہل قرآن ہیں، یعنی قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، اور اصحاب اللیل ہیں، یعنی راتوں کو جاگنے والے لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بہت زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ روزے رکھتے تھے اور نمازیں ادا کرتے تھے. آپ اتنی نمازیں ادا کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے. تو یہ تھا پہلا وصف، یعنی کہ راتوں کو عبادت کرنے والا. اور دوسرا وصف جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی شہادت قرآن پاک میں دی ہے وہ ہے آخرت سے ڈرنے والے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، آخرت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. اسی آیت کا جو حصہ ہے اس میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبرستان میں جاتے قبر پر کھڑے ہو کے آپ اتنا زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک ہے نا وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے اور مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے جنت میں جانے کا ہوگا یا جہنم میں، تو اس وقت میں پسند کروں گا کہ وہیں راکھ ہو جاؤں. ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے گئے. جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ زمین کی طرف کیا ہوا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عثمان کیا ہوا، سر کیوں نہیں اٹھا؟ تو آپ نے عرض کی کہ مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور تیسرا وصف جو ہے وہ ہے رحمت الہی سے امید. آپ دیکھیے کہ مومن کی جو زندگی ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ خوف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف، اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت والے دن کھڑا ہونے کا خوف، یہ خوف ہے. اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. تو یہ امید اور خوف کے درمیان جو ہے وہ مومن کی زندگی ہے. تو جو آیت ہے سورہ زمر کی اس کے اندر یہ بھی ایک وصف بیان کیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنے والے ہیں. اور یہی ہمیں سبق ملا کہ ہم بھی مشکل حالات کے باوجود بجائے اس کے کہ اپنے اندر مایوسیاں پیدا کریں، ہم بھی جو ہے وہ امید رکھیں. اور جب ہمارے اندر امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سارے حالات سے واقف ہے، ان قریب اچھا ٹائم آنے والا ہے اور جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ہم کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے. آج کل چھوٹے چھوٹے کاروبار کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے لوگ خودکشی کرنے پہ اتر آتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. مشکل حالات ہیں تو یقیناً اچھے حالات بھی آ جائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا وصف تھا کہ آپ بڑے باحیا تھے. آپ اندازہ کریں کہ آپ بند کمرے میں غسل کرتے اور پھر بھی اپنے کپڑے جو ہے نا وہ نہ اتارتے، اور آپ جو ہے اپنی کمر کو بھی سیدھا نہ کرتے. آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ جب جمعہ والے دن ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تو آپ کا ایک 4 یا 5 درہم کا معمولی سا پیمنٹ ہوتا تھا. اور آپ مہمانوں کی تو بڑے زبردست طریقے کے ساتھ یا وہ خدمت کرتے، لیکن خود سرکہ اور زیتون کا اس کا استعمال کرتے. آپ کی رحمت دلی کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے غلام کے بھی آرام کا خیال رکھتے، اور رات کو اگر آپ کو ضرورت ہوتی تو بھی آپ اپنے ملازم کو نہ اٹھاتے اور خود ہی وہ کام کر لیتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. آپ فرما رہے تھے بے شک عثمان کو جنت میں دلہا بنا دیا ہے. خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے غلام سے ایک دفعہ کہا کہ میں نے تمہارا کان ایک دفعہ کھینچا تھا، لہٰذا آؤ اور آپ بھی میرا اسی طرح سے کان کھینچو تاکہ دنیا ہی میں حساب برابر ہو جائے. تو وہ جو غلام تھا اس نے آپ کا کان پکڑا، لیکن آپ نے کہا کہ آپ اسی طرح سے میرا کان کھینچو جس طرح سے میں نے آپ کا کان کھینچا.